وقفے سے پہلے ہم پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پہ بات کر رہے تھے، تو یہ بتائیں بیرسٹر وکیل ملک صاحب، کیونکہ آپ وزیر قانون و انصاف بھی ہیں، یہ جو ابھی حال ہی میں اسلام آباد میں ایک بہت بلند و بالا عمارت ہے، ون کانسٹیٹیوشن، ایک ہوٹل کے لیے زمین لی گئی تھی، عمارت ہوٹل بنانے کے لیے تعمیر ہوئی تھی، لیکن بعد میں پھر اس میں جو ہے اپارٹمنٹ بنا کے بیچ دیے گئے. تو اس پر آج ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تو آ گیا ہے، لیکن جب اس کے خلاف آپریشن شروع ہوا تو وزیر اعظم صاحب نے آپریشن رکوا کے کمیٹی بنا دی. لیکن اسی قسم کے آپریشن جب اسلام آباد کے رائٹ لیفٹ میں کسی گاؤں میں کسی پرانی بستی میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح کی انکوائری کمیٹی نہیں بنتی. تو یہ قانون سب کے لیے ایک کیوں نہیں ہے؟ میر صاحب بالکل قانون ایک ہونا چاہیے اور سب کے لیے ایک برابر ہی ہونا چاہیے. اور میں بالکل کیونکہ آپ نے اسلام آباد کی بات کی تو میرا آج آپ کے شو پہ آنے سے پہلے میری نظر سے آپ کا وہ آرٹیکل گزرا ہے. آپ نے جو اپنا پورا وہ لکھا اس حوالے سے کہ فلاں فلاں جگہ جو ہے، میں کسی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں نے اس کو سرسری نظر سے پڑھا اور دیکھا، اور بالکل بات آپ کی درست ہے. میں اس بات پہ نہیں آپ کو چیلنج کر سکتا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اور قانون چاہے وہ یہاں کی کوئی بلڈنگ ہو یا پاکستان کی اور پاکستان کے حوالے سے کہیں اور کوئی جگہ کیوں نہ ہو، قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. اس میں جو کمیٹی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے نہیں دیکھیں اس میں کمیٹی تشکیل دی ہے. میرے خیال ہے کہ کمیٹی بنانا جو ہے وہ اس لیے ایک زیادتی ہے کہ میرے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں. جس کمپنی نے یہ بلڈنگ بنائی ہے وہ کمپنی خود کہہ رہی ہے جناب کہ یہ ہم رہائشی اپارٹمنٹس نہیں بنائیں گے، یہاں پہ ہوٹل بنائیں گے. اسی طرح سی ڈی اے جو ہے اس کی 2005 کے ڈاکومنٹس ہیں میرے پاس. سی ڈی اے جو اس میں کہہ رہی ہے جناب کہ یہ جگہ جو ہے یہ ہوٹل بنانے کے لیے، یہاں پر رہائشی اپارٹمنٹس نہیں بنیں گے. تو اس کے جواب میں پھر یہ جو کمپنی ہے اس نے بسم اللہ گروپ نے، نام دیکھیں بسم اللہ گروپ، تو اس میں یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے، غلط بیانی کی ہوئی ہے. میں کیونکہ مجھے وکالت کے دنوں سے یہ پوری پروسیڈنگز کچھ فریش ہیں، اور میں نے سپریم کورٹ میں اس کیس کی میں نے پروسیڈنگ سنی ہوئی ہیں، اور میں اس کو 2005 سے فالو کر رہا ہوں اس کیس کو. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں جب جس چیز کی بنیاد ہی قصور ان لوگوں کا نہیں ہے، قصور ان لوگوں کا نہیں ہے جنہوں نے ادھر انویسٹمنٹ کی، قصور ان صاحب کا ہے جو ہر حکومت کو اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں. کچھ حد تک یہ بات درست، لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی ضرور کہنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ وکالت کے دنوں سے بھی مجھے کوئی 2-4 ایسے کیسز یاد آ رہے تھے جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈیسیجن یہ آیا جب تو اس کے بعد پھر یہ سپریم کورٹ نے ری انسٹیٹ کی لیز، تمام تر معاملہ ہوا. دیکھیں ایک ہوتا ہے بونافائڈ پرچیزر وداؤٹ ویلیو یا بونافائڈ پرچیزر فار ویلیو وداؤٹ نوٹس. یہ سول معاملات میں، دیوانی مقدمات میں ہم یوز کرتے ہیں. آج جو پروسیڈنگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ متعلقہ فورم پہ جائیں، متعلقہ فورم پہ آپ ریکوری کی پروسیڈنگز جو بھی معاملات کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ڈیو ڈیلیجنس کا جو کانسیپٹ ہے نا، کہ کوئی بھی زمین خریدنی ہے، کوئی بھی گھر خریدنا ہے، کوئی فلیٹ خریدنا ہے، اس کی جو لیگل پوزیشن ہے اس جگہ کی، وہ یہاں پہ کانسیپٹ نہیں ہے. باہر کے ممالک میں ہوتا ہے، اور یہاں پہ یہ اس چیز کو فروغ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ یہاں پہ جو لیگل چیکس ہیں ان کو مضبوط بنائیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات درست ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ غلط بیانی جب شروع دن سے کی گئی، جو اتنا سپر سٹرکچر کھڑا کیا گیا، اس کی بنیاد ہی اگر جھوٹ پہ رکھی گئی اور غلط بیانی پہ رکھی گئی تو وہ سٹینڈ پھر نہیں کرے گی. اچھا، اب یہاں پہ شفقت اوان صاحب سوال ہے ذرا تلخ. میں آپ کو بار بار ایک ہی سوال کیے جا رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کے سیاسی اختلافات ہیں آپس میں، مسلم لیگ نون کے اور تحریک انصاف کے اور پیپلز پارٹی کے، لیکن یہ جو ون کانسٹیٹیوشن بلڈنگ کے رہائشیوں کی لسٹ جب دیکھتے ہیں، اس میں آپ کی پارٹی کے لوگ بھی ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ بھی ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی ہیں، اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، اس میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ہر شعبہ ہے زندگی کے لوگ ہیں، سارے ایک ہیں، اندر سے آپ سب ایک ہیں. میرے صاحب اتنے ایک تو نہیں ہیں، لیکن کچھ 10% لوگ ہوتے ہیں جو سب کے ساتھ ایک ہوتے ہیں، باقی تو نہیں ہے ایک. نہیں، لیکن جب ایک عام آدمی یہ دیکھے گا لسٹ 200-250 لوگوں کی، یار اس میں تحریک انصاف بھی ہے، اس میں مسلم لیگ نون بھی ہے، پیپلز پارٹی، ان میں فرق کیا ہے یار؟ میرے صاحب آپ دیکھیں گے کہ یعنی کہ سب کو فائدہ ہوا. مجھے ویسے نہیں پتا اس لسٹ کا اس میں کتنے لوگ ہیں. میں صحیح اگر آپ برا نہ منائیں نہیں تو آپ کی پارٹی کی جو ہائر کمانڈ ہے وہ مطلب میں کہہ رہا ہوں مجھے بالکل بھی نہیں پتا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ 2-4 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے. اور آپ کی پارٹی کا ایک ہی آدمی کافی ہے. نہیں، ایک جو سر فہرست ہے. میرے صاحب میری بات سنیں.
اگر ایک پارٹی کے 50 لوگ ہوں اور ایک کے 2 ہوں تو پھر اتنا کوشچن تو ہمیں دینا ہے. نہیں وہ جو ایک نام جس جو نام نہیں لینا چاہ رہے وہ میں بھی نہیں لے رہا, تھوڑا سا وہ کہہ لیں کہ اس حوالے سے وہی نام کافی ہے. دیکھیں نا اس میں میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں, دیکھیں میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ تینوں پارٹیوں کے لوگ ہیں اس میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کے ایک رہنما جو ہیں وہ 5.5 کروڑ روپے کہہ رہے تھے کہ مجھے 5.5 کروڑ میں یہ اپارٹمنٹ دے دیں, ان کو نہیں دیا گیا. آپ کی پارٹی کے رہنما کو 1 کروڑ میں دے دیا گیا, بعد میں وہ پرائم منسٹر بن گئے. ٹھیک ہے, تو یہ جو صاحب ہیں یہ صرف ایک پارٹی کی حکومت کو انہوں نے جیب میں نہیں ڈالا ہوا تھا, ہر پارٹی کی حکومت جیب میں ڈالی ہوئی تھی. خاص طور پہ پرویز مشرف کی پوری حکومت ان کی جیب میں تھی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ابھی نکل جائیں گے, یہ ان کو سزا ہو جائے گی, بچ جائیں گے؟ بچنا تو نہیں چاہیے. اگر آپ کی پارٹی کی حکومت آ گئی تو پھر وہ نکال دیں گے اس کو. یہ سب جو بھی کوئی خرابی کرے اس کو کٹہرے میں تو آنا چاہیے, اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں. قانون سب کے لیے برابر, قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. کیوں جی؟ بالکل اگر کوئی ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. مطلب یہ ایسا مگرمچھ کا منہ ہے جس میں کوئی ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر واقعتاً یہاں پہ اگر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ایسا اقدام لیا ہے جو کہ قانون سب کے لیے برابر ہے, ان کا ویو آپ کو پتہ ہے, اور میں کہا جی جو بات غلط ہے وہ غلط ہے, اور یہ واضح طور پہ. لیکن صاحب ایک بڑی پکی بات ہے کہ جب تک آپ نے قانون سب کے لیے برابر نہیں کرنا, آپ لاکھ کوشش کر لیں, ملک نے نہ ترقی کرنی ہے اور نہ اس ملک نے سدھرنا ہے. یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں اس وقت, اس کے 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں, جی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کن کن سرکاری جگہوں پر, گرین بیلٹس پر طاقتور سرکاری اداروں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ان کے خلاف تو کارروائی نہیں ہوتی. ان کی گرین بیلٹس بھی ریموو ہوئی تھیں, ہونی چاہیے نا, ہوئی بھی تھیں. یہ تو نہیں ہے کہ جو روڈ بلاکیٹس تھیں جو جہاں آپ اشارہ کر رہے ہیں. نہیں, میں آپ کو اس روڈ کی بات کر, ویسی روڈ کی بات کر رہا ہوں, یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ جائیں گی, اور آپ اس طرف جائیں گے اسمبلی کی بیک سائیڈ پہ بھی, اسمبلی کی ہر جگہ پہ آپ دیکھیں نا, قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اور یہ دیکھیں جب یہ بیڑا سر پہ اٹھایا ہے اور یہ تہیہ کیا ہے کہ یہ کم وقت میں کوئی ایلیٹ ہے, کوئی جو ہے کسی بھی اسٹیچر سے ہے, وہ کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہے, اس کا کوئی بھی جو ہے اگر قانون کی خلاف ورزی کے حوالے سے اس کا ہوگا تو پھر اس کے خلاف عام پاکستانی جو ہے نا, ایک عام پاکستانی جس کے پاس حکومت کو جیب میں ڈالنے کے وسائل نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, بلکہ حکومتی ادارے اس کی جیب کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی کے ذریعے اس کی جیب سے پیسے نکالے جائیں. اس آدمی کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ جو ریاست ہے یہاں پر 2 قانون ہیں, میرے لیے قانون اور ہے, اور یہ جو بڑے بڑے پلازے کھڑے کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے قانون اور ہے. نہیں, وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور یہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے میر صاحب. اور اسی حوالے سے میرے خیال سے جو حکومت نے اقدام اٹھایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل احسن اور اچھا اقدام ہے. اس میں قانون کی بالادستی اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. میری گزارش یہ ہے کہ حکومت نے کون سا اقدام اٹھایا کہ جب ایک وزیر داخلہ نے یا CDA نے آپریشن شروع کیا تو وزیر اعظم نے آپریشن رکوا کے انکوائری کمیٹی بنا دی. جب کوئی کمیٹی بنتی ہے تو سمجھ آئی تھی کہ کمیٹی کیوں بن رہی ہے. میرے خیال سے وہ کمیٹی جو ہے واضح طور پہ ان کی جو گزارشات ہے, جو وہاں پہ ریزیڈنٹس ہیں, جو بائرز ہیں, وہ سامنے آ جائیں گی. ہائی کورٹ سے آلریڈی فیصلہ آ چکا, 8 تاریخ تک ٹائم ہے, وزیر اعظم کی رپورٹ جو ہے وہ جمع ہو جانی ہے, اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. تو پھر آپ ایک وکیل ہیں, تو پھر اسلام آباد کے جو اصل رہائشی ہیں, یہاں کے پرانے لوگ جو ہیں, تو ان کے خلاف بھی تو CDA آپریشن کرتی ہے. ان کے پاس بھی کاغذ ہوتے ہیں, ان کے پاس بھی عدالتوں کے حکم نامے ہوتے ہیں, ان کا گھر گرا دیا جاتا ہے. نہ کوئی کمیٹی بنتی ہے, نہ کوئی کمیٹی سنتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو یہاں کے اوریجنل رہائشی ہیں ان کے لیے بھی جو اوریجنل رہائشی ہیں, جو مالکان ہیں, جو ایک حکومت نے اگر ایکوزیشن کی ہے, آپ کو پتہ ہے سیکشن 4 کی ایکوزیشن ہوتی ہے, وہ اگر ایکوزیشن کی ہے تو بالکل وہ قانون کے مطابق ہے. لیکن وہ ایکوزیشن بھی میر صاحب عدالتوں میں چیلنج ہوئی ہیں, اور وہ پورا پروسیس جو ہے اس کے گو تھرو آئے روز CDA کے کیسز لگے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکوزیشنز یہ نئے جو سیکٹر بنے D12 اس سے آگے چلے جائیں, یہ تو نئے ہیں نا, میں پرانوں کی بات کر رہا ہوں. اور پرانوں کی بھی, میں پرانوں کی بھی بات کر رہا ہوں. یہ مجھے بالکل ملپور کی آپ نے بات کی, میں بالکل اوریجنل اسلام آباد کا جو ہے, اور میں ملپور کی بات آج سے نہیں کر رہا, میں 8-10 سال سے کر رہا ہوں. ملپور وہ جگہ ہے جہاں پہ 1944 میں قائد اعظم نے گاڑی روک کر کہا تھا ادھر میں بناؤں گا پاکستان کا کیپٹل, ٹھیک ہے, اور ملپور کے لوگ جو تھے وہ ان کے میزبان تھے.
اب ان کو نوٹس دیا ہوا ہے کہ نکلو یہاں سے. اور وہاں پہ وہ ایک درخت بھی تھا، کیونکہ آج آپ وہ درخت ابھی بھی ہے. آج آپ کے کالم میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے اور میں نے پڑھی ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے وہ کالم پڑھا ہے. میر صاحب ایک کمیٹی ان کے لیے مال پور والوں کے لیے بھی ایک وزیر اعظم صاحب کو ریکویسٹ کریں کہ بنا دیں. لیکن نہیں بنے گی. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اس کی انکوائری کروائیں. اس کی بھی ہونی چاہیے. مال پور والوں کو نوٹس کیوں دیا گیا ہے؟ سی ڈی اے نے پہلے مال پور کو ماڈل ولیج کیوں ڈکلیئر کیا؟ ماڈل ولیج کے خلاف اب کاروائی کیوں کی جا رہی ہے؟ وہاں پہ آپ نے اس جگہ کو خالی کر کے وہاں کے پرانے رہائش، وہاں پہ 300 سال پرانے قبرستان ہیں، یعنی پاکستان بننے سے بھی پہلے کے قبرستان ہیں. آپ نے وہاں سے لوگوں کو نکال کے ادھر کرنا کیا ہے؟ یہ بتائیں تو صحیح نا، آپ نے کرنا کیا ہے؟